بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہی ہوا جس کا امکان تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ غلطی ہوتی کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تو نہیں جناب، امکان ہی تھا۔ تو امکان یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی کو اگر رہائی مل بھی گئی تو رہائی نصیب نہیں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے، اینٹی کرپشن نے انہیں گرفتار کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اندر کی خبر دینی ہے، اور اندر کی خبر یہ ہے کہ جی سابق چیفز کے خلاف گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے، اور تاریخ میں پہلی بار گرفتاریاں ہوں گی۔ اس سے پہلے ایسے لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ہوئیں۔ مزیدار سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیا کریں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے جن کی جوڈیشل کمپلیکس مار دھاڑ وہ جو کیس تھا، اس میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی تھی، لیکن رہائی ملنے سے پہلے ہی انہیں اٹک جیل سے اینٹی کرپشن حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی خواہش پوری کر دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ جی مجھے پتا ہے کہ اگر میری ضمانت ہو بھی گئی تو گرفتار کر لیں گے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ چودھری صاحب کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ قائم کر لیا گیا ہے، اور ان کی خواہش پوری ہوگی، گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور آج اینٹی کرپشن نے انہیں اڈیالہ جیل سے گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسلام آباد کی عدالت میں پیش کر کے ان کا راہداری ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے۔ 1 روز کا راہداری ریمانڈ ہے، یعنی کہ ان کو پنڈی سے لاہور لے کے آنا ہے۔ اب ان کو لاہور میں شفٹ کر دیا جائے گا، اور لاہور آمد کے بعد ان کو لاہور کی متعلقہ جو عدالت ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی کو معافی نہیں ملے گی، وہ کہتے ہیں نا معافی نشتہ۔ تو چودھری صاحب معافی تو نہیں ملنی، اور آپ کو بھی پوری طرح سے پتا ہے کہ معافی کیوں نہیں ملنی۔ اب دیکھیں جی، چودھری صاحب جو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست میں سپاہی ہیں۔ سپاہی جنہ تو ہوتا ہے تو تمہیں نہیں پتا ہے۔ تو سپاہی صاحب کا اگر وہ اپنی کمان کی بات نہیں مانے گا اور وہ اپنی کمان کے حکم کو اوبے نہیں کرے گا، تو پھر اس کا وہ کیا کہتے ہیں، کورٹ مارشل ہوگا۔ لیکن جو سیاسی سپاہی ہوتا ہے اس کا کورٹ مارشل پھر اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک مقدمے میں گیا تو دوسرے میں پکڑا جائے گا، اس میں ضمانت ہوئی تو تیسرے میں پکڑا جائے گا۔ مجموعی طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب کو درجن سے زائد مقدمات میں 1 درجن کے قریب ان کو گرفتار کیا گیا، یعنی کہ اگر ایک مقدمے میں رہائی تو دوسرے میں دھر لیا گیا۔ ان کو رہائی نصیب نہیں ہوئی، ایون کہ یہاں تک کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ چودھری صاحب کو پولیس اور نیب والے اپنی حفاظتی تحویل میں گھر تک چھوڑ کے آئیں گے، لیکن چودھری صاحب گھر تک نہیں پہنچے، بلکہ بڑا ظلم کیا اس دن انہوں نے کہ یا تو یار وہیں سے گرفتار کر لو، ہائی کورٹ کے قریب سے کہیں چلو۔ چودھری صاحب سوچن کے گھروں بڑی دور ہے گئے تھے، چکے گئے، لیکن چودھری صاحب کو گھر کے بالکل قریب لا کے یہ ان کے ساتھ ایسے کیا کہ بھوکے کو کسی کو نا آپ کھانا اس کے پاس رکھ دیں، اور ساتھ میں اس پر پابندی یہ ہو کہ جناب اب آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو چودھری صاحب بیچارے گھر کے پاس جا کے گھر جانا ان کو نصیب نہیں ہوا، تو وہیں سے ان کو لے گئے تھے۔ اب بھی چودھری صاحب کو وہاں سے لے آئے ہیں، لیکن ان کا گھر یہاں پہ لاہور میں ہے، لیکن گھر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اینٹی کرپشن کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ ان کو لے جایا جائے گا۔ ان کے خلاف 4 مقدمات ہیں جن میں چودھری صاحب کی گرفتاری ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ چودھری صاحب کو معافی بھی نہیں مل رہی، اور اگر معافی ملنی ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں جناب مونس الہی صاحب، عیاشیاں چھڈو، پیو دی فکر کرو، واپس آؤ بھائی، کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ۔ اب دیکھیں نا، اس عمر میں اگر آپ کے والد محترم یہ جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتی ہیں یار، یہ آپ کے جرائم ہیں۔ بیسیکلی ابھی جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، اس مقدمے میں بھی آپ نامزد ہیں، اور آپ بھی اس کا حصہ ہیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کی یہ جو خواہش ہے نا پیسے کی، اس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب اس برے حالات کا شکار ہے۔ اور دوسرا، آپ نے جو چودھری صاحب کو ٹریپ کیا تھا نا وہ فون والا، تو اس کی وجہ سے بھی چودھری صاحب پکڑے گئے ہیں۔ اب چونکہ بار بار وعدہ خلافی ہوئی ہے، تو وہ جو جن سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں وہ اب معافی دینے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ وجہ ہے چودھری صاحب کی رہائی نہ ہونے کی۔ اور دوسری جناب جو بڑی خبر ہے، جو اصل خبر ہے، جس کی وہ کہتے ہیں نا اب آنے والے دنوں میں تھلی مچنے والی ہے، تو میں نے کہا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی حقیقتیں بھی آپ کے سامنے یہاں ہو جائیں گی۔ ویسے ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کو چودھری پرویز الہی گرفتاری کی خبر بھی دی تھی، وہ بھی سچ ثابت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی خبر جو ہے وہ 9 ستمبر کو دی تھی، وہ بھی سچ ثابت ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی خبر میں یہ بھی کہا تھا کہ میاں صاحب اسلام آباد نہیں لاہور آئیں گے، تو اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، میاں صاحب لاہور ہی آئیں گے۔ اب لاہور میں وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا کل کے ویلاگ میں، آپ کو بتاؤں گا کہ میاں صاحب کی واپسی کا جو شیڈول ہے وہ پھر کس طرح سے پلان کیا جا رہا ہے، اور میاں صاحب کس طرح سے جو ہے وہ ایک سیاسی
ہنگامہ آرائی کی طرف جو ہے وہ معاملات کو لے کے جائیں گے. چلے خیر وہ تو دوسرا ویلاگ ہے، لیکن اس میں چلتے ہیں جی. سابق چیفز کے گرد گھیرا تنگ ہے. اب سابق چیفز کیا ہے؟ ایک تو ہمارے جناب چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب، جو ایک تقریباً 1 سال سے زائد کا بڑا ہنگامہ خیز قسم کا ان کا یہ ٹنور رہا ہے. یہ گزار کے وہ جا چکے ہیں اور اب وہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، یعنی کہ سابق چیف جسٹس ہو چکے ہیں. آج ورکنگ ڈے نہیں ہے، تو منڈے کے دن سے جب نئی سپریم کورٹ میں ایک نئے ہفتے کا آغاز ہوگا تو نئے چیف جسٹس صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے اور یہ سابق ہو چکے ہیں. یہ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک سابق ڈی جی آئی ایس اے ہیں، وہ بھی اپنے جو ہے وہ پورے جو ڈپارٹمنٹ ہے اپنے اس کے چیف تھے، بلکہ چیف سپا تھے. تو لہٰذا ان دو اہم شخصیات کے خلاف اب گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. پہلے بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کی. جنرل فیض حمید صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہے. ایک تو جناب ان کا نام جو 9 مئی کی بغاوت کا معاملہ ہے نا، اس میں ان کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہے. فوج کے ادارے کے اندر یہ معاملہ ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور 3 اسٹار جنرل ہیں. ان کی گرفتاری میں کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا کوئی معاملات کوئی تقاضے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید اس طرح سے گرفتاری ان کی عمل میں نہیں لائی جا رہی، لیکن ان کے گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے. انویسٹیگیشن میں جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں 9 مئی میں عمران خان نہیں بلکہ ان کا بھی کردار جو ہے وہ مبینہ طور پہ سامنے آ رہا ہے اور متوقع طور پہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کی گرفتاری اب ایم پی والے یعنی کہ ملٹری پولیس کرے گی کہ یا کہ عام پولیس کرے گی، یہ فیصلہ ہونا باقی ہے. لیکن یہ اصولی فیصلہ ہے کہ جو اس میں ملوث ہے وہ قانون کے کٹہرے میں آئے گا. اگر حاضر سروس 3 اسٹار جنرلز کو جواب دینا پڑا ہے، اگر 2 اسٹار جنرل اور بریگیڈیئر اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور اسی طرح سابق آرمی چیف کی نواسی ابھی تک جیل میں موجود ہے اور ایک 3 اسٹار جنرل صاحب کی اہلیہ محترمہ جیل میں موجود ہیں، تو پھر جناب کسی کو سرخاب کے پر نہیں لگے. تو سب کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی سے سب پھڑے جان گے، تو بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اثاثے جات کا معاملہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. آپ کو بتا دوں وہ نجف صاحب جو ہیں، نجف حمید صاحب ان کے بھائی ہیں، تو ان کے بھی جو پیسہ ویسا ہے نا، جائیدادیں جو بڑی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب اس پہ انویسٹیگیٹ ہونے جا رہی ہے. اور جناب دوسرے ہیں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. عمر عطا بندیال صاحب کی ساسو ماں کی ایک آڈیو آئی تھی، یاد ہے نا آپ کو، جس میں کم بخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے اور عمر کے لیے دعائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی خبریں بھی ماضی میں سامنے آ چکی ہیں کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب کی بیٹی بھی زمان پارک جو ہے وہ جاتی رہی ہیں. ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ بھی بڑا نرم گوشہ رکھتی ہیں عمران خان کے لیے. اور زمان پارک میں جو بھی شیطانی پلان تیار کیے گئے جن کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا گیا، اور یہ پورا پلان تھا کہ سیاسی عدم استحکام کو لنک کیا جاتا ہے نا معاشی عدم استحکام کے ساتھ. اگر آپ کا ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہوگا، یہاں پہ احتجاج چل رہے ہوں گے، یہاں پہ جو ہے وہ سیاسی لڑائیاں چل رہی ہوں گی، یہاں پہ لوگوں کی گرفتاریاں چل رہی ہوں گی، تو کاروبار کیسے ہوگا؟ بیرونی سرمایہ کار تو بالکل بھی نہیں آئے گا. اگر بیرونی سرمایہ کار نہیں آئے گا، کاروبار نہیں چل رہے ہوں گے، نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جائے گا، تو پھر ملک کی معیشت کیسے چلے گی؟ مزدور مزدوری نہیں کرے گا تو گھر میں کھانا کیسے آئے گا؟ اگر کارخانوں کی چمنیاں جو ہیں وہ دھواں چھوڑنا بند کر دیں گی تو پھر جناب مزدور کو مزدوری بھی نہیں ملے گی، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو لہٰذا وہاں پہ جو شیطانی پلان بن رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے خطرناک پلان تھا 9 مئی کا، جس میں آپ یہ کام کر رہے تھے عمران خان صاحب اور ان کے وہ قریبی لوگ جن سے وہ بات چیت کر رہے تھے. ابھی تو وہ اعظم سواتی والا قصہ بھی آنا ہے، وہ جو خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی نا القاعدہ ٹرسٹ میں، اور خان صاحب نے بات کرتے ہوئے مسرت جمشید چیمہ صاحب کو کہا تھا وہ سواتی اعظم سواتی سے بات کرے. تو یہ اعظم سواتی کیا وہی اعظم سواتی ہے؟ نا سرکار، یہ وہ اعظم سواتی کی تھے، وہ دی کنی پہنچ. یہ اعظم سواتی بھی ایک شخصیت کا کوڈ ورڈ ہے. تو یہ سارے جب کوڈ ورڈ ڈی کوڈ ہونے نا اب، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واہ جی واہ یہ تھے ایسے ہم چاہے ننگے نے. تو یہاں پہ جناب نہ صرف یہ فیض حمید صاحب بلکہ بندیال صاحب کی فیملی کے خلاف بھی معاملات کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے یہ تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ اہم آڈیوز بھی ان کے ہاتھ میں آئی ہیں جن میں
بندیال فیملی جو ہے وہ برے طریقے سے پھنس رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آنے والے دنوں میں یہ دو اہم شخصیات جو ہیں وہ بھی قانون کے کٹہرے میں ہمیں کھڑی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں، اور ان کے گرد جو گھیرا تنگ کیا گیا ہے. اب دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کبھی کسی سابق چیف جسٹس کی فیملی یا ان کے خلاف اس قسم کا اقدام کیا گیا ہو، یا سابق DGI یا اس طرح کی کوئی اہم شخصیت کے خلاف یہ اقدامات کیے گئے ہوں. تو یہ پہلی بار پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پرنسپل ڈیسیجن ہے جو موجودہ آرمی چیف کر چکے ہیں کہ کسی بھی صورت جو بغاوت میں ملوث بندہ ہے اس کو معاف نہیں کرنا. اگر اسے قبول کر لیا گیا تو پھر ایسا رستہ پاکستان میں کھل جائے گا کہ پھر کسی کو آپ روک نہیں سکیں گے. جو بھی احتجاج کرے گا وہ وہیں پہ جائے گا جہاں پہ 9 مئی کو احتجاج ہوا تھا. تو لہٰذا اگر اس در کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے تو پھر ایک بے رحم قسم کا حساب اور احتساب وہ ضروری ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.